بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں عمران ملی اور آپ سب کو اپنے چینل پہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ خدائے سبحانہ تعالی نے علم کو اولاد آدم پر ان کو عدم کی ظلمت کدا سے ذائع وجود میں لانے کے بعد کیے گئے احسانوں میں سے سب سے پہلا احسان قرار دیا۔ لہٰذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی گئی ابتدائی آیات میں ارشاد ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ یعنی اے رسول پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، اسی نے انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ پڑھیے تمہارا رب بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے تعلیم دی، اسی نے انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ ذرا سوچئے کہ پروردگار عالم نے کس طرح اپنی کتاب کا نعمت خلقت کے ذریعے آغاز کیا ہے اور اس کے ساتھ ہی نعمت علم کا ذکر فرمایا ہے۔ پس اگر نعمت خلقت کے بعد علم کے علاوہ کوئی اور چیز اس سے برتر اور اعلیٰ ہوتی تو یقیناً اللہ تعالیٰ اسی چیز کو یہ عظمت عطا کرتا اور اسی کو نور ہدایت کا سرچشمہ اور راہ مستقیم کی طرف رہنمائی کا ذریعہ قرار دیتا۔ نعمت علم ایک عظیم نعمت ہے اور اس کی عظمت کی وجہ سے ہی علم حاصل کرنے والوں کی بھی عظمتیں بیان کی گئی ہیں۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں، من جاءہ الموت وہو یطلب العلم لا یحیی بہ الاسلام کان بینہ وبین الانبیاء درجۃ واحدۃ فی الجنہ۔ یعنی جسے اس حالت میں موت آئے کہ وہ احیاء اسلام کے لیے تحصیل علم میں مصروف ہو تو قیامت کے دن جنت میں اس کے اور انبیاء کے درمیان صرف ایک درجے کا فرق ہوگا۔ یعنی علم حاصل کرنے والوں کی بھی عظمتیں ہیں۔ کیوں علم کی عظمت ہے؟ کیوں تحصیل علم کی عظمتیں ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ علم میں قدرت ہے۔ کیسی قدرت؟ حضرت علی فرماتے ہیں، العلم سلطان من وجدہ سال بہ ولم یجدہ سیل علیہ، کہ علم قدرت ہے، جو اسے حاصل کرتا ہے وہ غلبہ پا لیتا ہے اور جو اسے حاصل نہیں کرتا وہ مغلوب ہو جاتا ہے۔ آج آپ ذرا دیکھیے کہ دنیا کی حاکم اور مغلوب قوموں میں کیا فرق ہے۔ بہت سارے فرق ہیں، ان میں سے ایک علم کا ہونا اور نہ ہونا ہے۔ پس علم کی اس عظمت اور قدرت کے پیش نظر ہمیں خلوص نیت کے ساتھ تحصیل علم اور ترویج علم کے لیے کوشاں رہنا چاہیے تاکہ دنیاوی کامیابی کے ساتھ ساتھ بارگاہ خداوندی میں بھی کامیاب و کامران لوٹ سکیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ شکریہ۔